رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسین صلوات میزانی گرامی، شب آ گئی کہ جس شب میں امام حسین وعدہ کرنے کے لیے 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں امام اپنے پروردگار سے بھی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اقربا سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اصحاب سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج یہ جو امام نے اس رات کی مہلت مانگی تھی، کہا کہ عباس جائیے اور جا کے ایک رات کی مہلت مانگیے، میں نہیں جانتا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید امام نے اس لیے مہلت مانگی تھی کہ شاید ابھی علی اصغر کو 6 مہینے ہونے میں ایک رات باقی تھی۔ امام نے اس رات کی مہلت مانگی اور اس رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جب میرا امام اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا دعا کی امام نے اور کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے کم از کم 2 دعائیں ایسی کی ہوں گی۔ امام نے پہلی یہ دعا کی ہوگی، ہے پروردگارا کل روز عاشورہ ہے، ہم سب شہید ہو جائیں گے، علی اکبر شہید ہو جائیں گے، عباس دلاور شہید ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کل میں بھی وہ وعدہ پورا کر دوں گا کہ جس وعدے کے لیے میں کربلا آیا ہوں۔ اے پروردگارا میری شہادت کے بعد ارے زینب کو صبر عطا کرنا، ارے زینب کو حوصلہ عطا کرنا، ارے زینب میرے بعد ارے زینب کی رضا چھینی جائے گی۔ دوسری دعا سنیں گے حضرات گرامی، وہ میرا دل یہ کہتا ہے ارے دوسری دعا یہ کی ہوگی، اے پروردگارا میری چھوٹی سکینہ ابھی 4 برس کی ہے، ارے اے پروردگارا اس کو شمر کی تماچوں سے بچا۔ اے پروردگارا میری سکینہ کو شمر کے تماچوں سے بچانا۔ اور بھی دعا کی ہے میرے امام نے، اب سنیں گے، ارے دوسرا حصہ سنیں گے عزاداروں۔ اس شب میں کچھ وقت اقربا کے لیے رکھا گیا۔ امام ایک ایک خیمے پہ جاتے ہیں اور سنتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ ارے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ ایک خیمے پہ آئے اور خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ اے علی اصغر کل آپ کے بابا جنگ میں جائیں گے، اے علی اصغر آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی گھٹنیوں بھی چلنا شروع نہیں کیا، میں کہوں گا بی بی آپ کی گفتگو امام سن رہے ہیں، اے کل ایسا بھی وقت آئے گا کہ امام اپنی گود میں علی اصغر کو لیے جائیں۔ امام آئے جناب زینب کے خیمے پہ اور گفتگو شروع کی ہے۔ امام نے کہا کہ اے بہن زینب کل وہ دن ہے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے۔ اے بہن زینب تم نے یہ جو قافلہ ہے نا اب یہ آگے لے کے چلنا ہے، جو وعدہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے کیا تھا نا، ایک حصہ یہ ہے جو کربلا میں پورا ہوگا اور ایک حصہ آپ نے بازار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں پورا کرنا ہے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا،
میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ ایک ہی یہ گفتگو ہے۔ کہا جناب زینب نے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے کہ جب نانا رسول اللہ پہ مشکل وقت آیا تھا تو ان کے اصحاب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب میرے بابا علی پر مشکل وقت آیا تھا ان کے اصحاب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھیا حسن پر مشکل وقت آیا تو ان کے اصحاب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اے میرے آقا، اے میرے بھیا، کیا آپ کا ساتھ بھی کیا یہ اصحاب چھوڑ دیں گے؟ ارے یہ گفتگو حبیب ابن مظاہر خیمے کے باہر سے سن رہے تھے۔ ارے حبیب نے تمام انصار کو جمع کیا، ارے باہر خیمے کے باہر آ کے کہا اے بی بی، ارے یہ ننگی تلواریں ارے ہماری گردنوں پر ہے، آپ اگر حکم دے تو حبیب اپنے ہی ہاتھ سے ارے گردن جدا کر دے۔ اے بی بی اگر حبیب کو 70 بار بھی قتل کیا جائے، ارے 70 بار بھی زندہ کیا جائے، ارے یہ حبیب کبھی حسین کا ساتھ، یہ حبیب کبھی بھی اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ارے ایک بار زینب مطمئن ہوئی۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ اپنے امام حسین اپنے انصار کو لے کر بیٹھ گئے، اپنے انصار کو لے کے بیٹھ گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا، اذان گرامی کیا وقت ہے، خیمہ حسینی میں تمام انصار بیٹھے ہیں، ایک ایک کر کے نام حسین بتاتے جاتے ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اے عباس دیوں کو بجھا دو، دیے کو بجھا دو۔ اور ایک بار دیے کا بجھانا تھا، امام کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اپنی بیعت تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر تم چلے بھی گئے نا تو کم از کم جنت میں جاؤ گے۔ ارے یہاں تک آئے ہو تو تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میں تم لوگوں کے اوپر سے اپنی بیعت کو ہٹا رہا ہوں۔ ایک بار یہ گفتگو ہونا تھی۔ ارے امام نے ذرا تھوڑا وقت لیا اور ایک بار کہا کہ عباس دیوں کو جلا دو۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سب کے اوپر سے اپنی بیعت ہٹا دی، لیکن یہ کیسا تھا کہ آپ کو یقین تھا اگر کوئی جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن آج کی رات ارے کم از کم عباس، آج کی رات کم از کم عباس تو نہ جائے گا۔ اے عزادارو، جب دیے روشن ہوئے نا تو دیکھا وہ اب تک وہ اصحاب جو عمر میں زیادہ تھے، جو اپنے جسم کو خم کیے بیٹھے تھے، دیکھا کہ وہ ایک طرح تازہ ہو کر بیٹھے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے جبنا رسول اللہ، ہم آپ کی جان پر اپنی جانوں کو قربان کرنے آئے ہیں۔ ارے آج کی رات کیا، ارے کل صبح عاشور بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ارے ایک ایک کر جائیں گے اور آپ کی جان پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ ارے ایک جان، ارے 70 بار حبیب نے کہا نا کہ اگر 70 بار بھی جان دی جائے تو ہر بار حسین نام حسین پر اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اے عزادارو، وقت ڈھل رہی ہے، وقت ڈھل رہی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا اے رات آج نہ ڈھلنا، اگر آج یہ رات ڈھل گئی تو کل زینب اجڑ جائے گی۔ ارے وہ وقت آیا، نماز صبح کا وقت آیا، کہا کہ اے علی اکبر، آج آپ کے بابا آج آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ بابا حکم کیجئے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اذان دیں۔ کہا کہ جی بابا جیسا آپ کو حکم۔ ارے ایک بار علی اکبر گلدستے اذان پہ گئے اور ایک بار اذان دینا شروع کی۔ ارے یہ کیسی اذان تھی، ارے خیموں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا بلند ہوئی۔ ارے انصار نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا۔ علی اکبر کہتے جاتے ہیں
اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے لہجہ محمدی ہے، ارے علی اکبر اذان دے رہے ہیں، اذان مکمل ہوئی، ارے اذان مکمل ہوئی۔ حسین نے ایک بار نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کی، ارے اب جنگیں ہیں، ارے صبح عاشور ہو چکی نا، ارے حسین کبھی بھی وہ امام نہیں ہے جو سب سے پہلے تیر چلائے، ارے تیر چلا ہے بسر سعد نے، ارے اعلان جنگ ہوا، ارے یہاں سے ایک ایک انصار جاتا ہے، ایک ایک صحابی جاتا ہے، حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے، ارے کبھی حبیب کا لاشا آ رہا ہے، ارے کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا آ رہا ہے، کبھی مسلم بن سجا کا لاشا آ رہا ہے، ارے کبھی جوان کا لاشا آ رہا ہے، ارے ایک ایک کر کے حسین اپنے انصار کے لاشیں لاتے جاتے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ گودوں کے پاروں کی ابھی باری آئی، ارے کبھی اولو محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، کبھی قاسم ابن حسن کا لاش آ رہا ہے، ارے کبھی عباس کے بھائیوں کے لاشیں آ رہے ہیں، ارے وہ وقت بھی آیا کہ حسین تنہا رہ گئے، حسین ایک ٹیلے پہ جا کر کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ارے خیموں سے ایک بچے نے اپنے جھولے کو ادھر سے گرایا، علی اصغر کو ارے مولا میدان میں لائے ہیں نا، ارے ایک تیر علی اصغر کا گلا، ارے علی اصغر، ارے کیا آپ جیسے بچے بھی نہیں ہوتے ہیں؟ آزادارو علی اصغر بھی قربان ہوئے، اور ایک بار حسین دیکھیں میں 3 بدائیاں پڑھوں گا، میں امام حسین کی شہادت بھی پڑھوں گا، ارے مجھے حکم ہوا ہے کہ خاص میں جناب سکینہ سے جو امام حسین بدائی لے رہے ہیں وہ پڑھوں، لیکن اس سے پہلے میں 2 بدائیاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارے مولا ایک بار ارے خیموں میں آئے، ارے پہلی بدائی سنیں گے، ارے ایک بار امام اب امام سجاد کے پاس آئے، ارے امام وش میں ہے نا، ایک بار امام نے سجاد کا بازو تھاما، اور تھام کے ایک بار سجاد نے آنکھیں کھولی، اب جو دیکھا ارے وقت کا امام ہے، ارے سر سے زمین پیروں تک لہو لہان ہے، کہا کہ مولا کیا ماجرا ہے، کہا کہ اے سید سجاد میں آپ کو اسرار امامت دینے آیا ہوں، ارے میں اب جاؤں گا تو اب واپسی نہ آؤں گا۔ سید سجاد کہتے ہیں اینا پیر ابیا عباس، ارے میرا چچا عباس کہاں ہے، اے میرا چچا عباس کہاں ہے، کہا کہ عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس نہر فرات پر شہید ہوئے، ارے کہا آئینہ اخی علی اکبر، ارے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، حسین نے یہ نہیں کہا کہ اکبر شہید ہوئے، ارے بڑا عجیب جملہ ہے، حسین کہتے ہیں اے سید سجاد اب خیمہ حسینی میں یا تو عام ایک مرد بچے ہیں، اور ارے تھوڑے دیر کے لیے ہوں، ارے اے سید سجاد کو اسرار امامت عطا کیے، وہ وقت آیا کہ میرا مولا سید سجاد سے رخصت لے کے چلا، اب دوسرے خیمے میں آیا ہے نا، بھئی یہ خیمہ کس کا ہے، ارے یہ جناب زینب کا خیمہ ہے، ارے بڑی عجیب گفتگو ہوئی ہے بھائی بہن، مولا مجھے ہمت دے، ارے بڑی عجیب گفتگو ہوئی ہے، ارے زینب نے جب دیکھا نا حسین آخری ودا کو آئے ہیں، ارے صندوق سے ایک کرتا نکالا، ارے حسین کو پہنایا، جناب زینب کہتی ہے بھائیا ارے یہ وہ کرتا ہے جو جناب سیدہ نے ارے میری ماں سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا،
یہ کہا تھا کہ اے زینب، دیکھیں دو وصیتیں کی تھی جناب سیدہ نے، ایک تو یہی تھی نا اے زینب، جب تمہارا بھیا حسین آخری ودا کو آئے نا، ارے جب یہ دیکھو کہ بھیا اب واپسی نہیں آئے گا، ارے یہ کرتا میری طرف سے حسین کو پہنا دینا، دوسری وصیت سنیں گے۔ ارے ایک بار زینب نے کہا اے بھیا میں آپ کے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ ارے بہن نے ارے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، ارے بوسہ لینا تھا۔ حسین پوچھتے ہیں اے زینب بوسہ لینے کی کیا وجہ ہے، بوسہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا ارے ماں کی وصیت تھی، ارے جب وہ وقت رخصت آئے تو میری طرف سے ارے حسین کے گلے کا بوسہ لیجئے گا۔ ارے یہ وہ گلا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ارے شبر نہیں اس گلے کو ذبح کرے گا۔ اے زینب ایک وصیت مجھے بابا نے بھی کی تھی، ایک وصیت مجھے بابا نے بھی کی تھی، ارے ذرا ارے اپنی آستینوں کو تو اوپر کرو، اپنی آستینوں کو تو اوپر کرو۔ زینب نے آستینوں کو اوپر کیا، ارے امام حسین نے بہن کی کلائیوں کو ایک بار چومنا شروع کیا۔ اے بھیا ارے کیا ماجرا ہے، ارے جیسے ایک وصیت ماں نے تمہیں کی تھی، ایک وصیت بابا علی نے مجھے کی تھی، اور یہ کہا تھا اے بیٹا حسین ارے جب آخری بار آپ زینب سے ملے ارے زینب کی کلائیوں کو ایک بار بوسہ دیجئے گا۔ ارے یہ وہ کلائیاں ہیں، ارے اس کلائیوں پر ارے ابھی رسن بندے گی۔ اے بہن زینب ان کلائیوں پر ابھی رسن بندے گی، ارے تمہیں کربلا سے کوفہ لے جایا جائے گا، کوفہ سے شام لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے بہن زینب کے تو ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی نا، ارے آپ کی 4 سالہ آپ کی 4 سالہ سکینہ ارے مثل دادا ارے گلے میں مولا نے ودا لیا ہے جناب زینب سے۔ ارے ایک بار آپ باہر آئے، جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ ایک بار حسین نے ارے مغرب کی طرف دیکھا، ایک طرف شمال کی طرف، اور کہتے جاتے ہیں اے علی اکبر اے عباس ارے ایک ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، ارے اب تمہارا آقا اکیلا ہے، ارے کون سوار کرے گا؟ جعفر سوشتری کہتے ہیں ارے یہ بات کہنا تھی، ارے خیمے سے ایک بیوی باہر نکلی، کہتی ہے بھیا حسین ابھی زینب زندہ ہے، ارے زینب آپ کو سوار ابھی ایک بدائی پڑھنی ہے، ارے ایک ابھی جنگ حسین بھی پڑھنی ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھتا جاؤں گا، آپ گریہ کرتے جائیے گا۔ ایک بار جناب زینب نے بھائی کو سوار کرایا، ارے زلجنہ ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا، ارے یہ بھی تو زلجنہ ہے نا، صبح سے مولا کے ساتھ بار بار مقتل میں جا رہا ہے، لاشیں اٹھا کر آ رہا ہے، ارے زلجنہ بھی تھک گیا ہے۔ ایک بار حسین نے زلجنہ کی باہوں میں ہاتھ ڈالا، اے زلجنہ بس آخری بار مجھے مقتل میں لے جا، بس یہ آخری بار ہے۔ ارے زلجنہ ہے لیکن احساس رکھتا ہے، ایک بار
زلجنا نے اپنے سر کا رخ پھیرا، ارے جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ سمو پر کوئی ہے۔ ارے ایک بار حسین نے زلجنا کے سمو کی طرف جو نظر کری، ارے دیکھا ایک 4 سالہ، ارے سکینہ زلجنا سے لپٹی ہے اور کہتی جاتی ہے زلجنا ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے ارے کوئی واپسی نہیں، ارے زلجنا جو صبح سے گیا ہے ارے کوئی واپسی نہیں آتا۔ اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ ارے حسین زلجنا سے نیچے اترے، ایک بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹی ارے کیا وجہ ہے تو جانے نہیں دیتی؟ ارے ہمیں اپنے نانا رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ کہا کہ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ اصغر کو لے گئے، وہ بھی شہید ہوئے، بھیا علی اکبر بھی واپسی نہ آئے، ارے ہاں چچا عباس بھی گئے تھے، ارے پانی نہ آیا۔ اے بابا میں آپ سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، بس آپ نہ چاہیے۔ جناب سکینہ کہتی ہے اے بابا آپ نے اصغر کو اپنے ساتھ لیا، ارے سکینہ کی قدرت میں کیا آیا، ارے سکینہ کے پاس کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ ارے ایک بار حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے سر میں ڈالا، اے سکینہ آپ کی نصیب میں، ارے آپ کے نصیب میں زندہ آیا ہے۔ کہا کہ بابا اچھا جاتے ہیں تو جائیے، لیکن ایک بار ارے آخری بار ارے سکینہ کو اپنے سینے پہ تو سلا لیجئے۔ ارے ایک بار امام میں کیسے پڑھوں، ایک بار امام ارے زمین کربلا پہ لیٹے، سکینہ آخری بار، ارے سکینہ آخری بار حسین کے سینے پر بیٹھی۔ ارے بڑی محبت ہوتی ہے نا، ارے بیٹیوں والوں تم سننا اگر برداشت کر سکو تو، ارے ایک بار ارے بیٹی باپ کے سینے پر، ارے تھوڑی دیر گزری تھی، ارے بیٹی بیدار ہوئی، کہا کہ بابا اب آپ جائیے، اب آپ جائیے۔ اے سکینہ ابھی تک تو آپ روک رہی تھی، اب کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اے بابا میں نے خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے، ارے میں نے اپنے دادا علی کو دیکھا ہے، ارے وہ کہہ رہے ہیں اے سکینہ ارے آپ حسین کو ہمارے پاس آنے دو، حسین بڑا تھکا، اے سکینہ اب ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس آنے دو۔ جناب حسین کہتے ہیں سکینہ اب ہم مقتل میں جا رہے ہیں، ارے بعد ہمارے بعد ارے پھوپھی اماں کے ساتھ رہنا، ارے اپنی اماں کے ساتھ رہنا، اماں جہاں کہے وہاں سو جانا، ارے آج کے بعد ارے بابا کا سنسینہ نہیں ملے گا۔ ارے یہ حسین چلے ہیں مقتل کی جانب، ارے 1 سے 2 منزلیں لوں گا زدارو، 1 سے 2 منزلیں لوں گا۔ حسین چلے ہیں مقتل کی طرف، ارے حسین نے بڑی جنگ کری ہے، ارے ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو، ارے ایک لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، پھر دوسری جانب حملہ کرتے ہیں، ارے کبھی قلب لشکر تک جاتے ہیں، ارے حسین جنگ لڑتے جاتے ہیں، ارے بڑی طویل جنگ لڑی ہے حسین نے، ارے جنگ لڑتے جاتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، ارے ندائے غیبی آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارے پلٹا، ارے اپنے رب کی طرف پلٹا، ارے وہ تجھ سے راضی، ارے تجھ سے راضی۔ ارے حسین نے ایک بار ذوالفقار کو اپنے نیام میں رکھا، ارے حسین
حسین نے ارادہ نماز کیا ہے نا عزیزان گرامی سنیں گے ارے کیا وقت ہے ارے کیا وقت آخر ہے ایک بار حسین نے ارے نماز پڑھنا شروع کی ارے اقامت پڑھی ارے الحمد پڑھی ایک بار رکوع میں گئے ارے سجدے میں جانا تھا ارے مصر سعد ادھر سے آواز لگاتا ہے ارے کوئی ارے جو ہے حسین کا سر لے کر آئے ارے حسین کا سر کٹا ارے سنیں گے کیسے کٹا ارے یہاں سے شمر آگے بڑھا ارے اقبال کہتا ہے عجب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ ارے گلا حسین کما ہوا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ ارے حسین تک ارے شمر پہنچا سنیں گے عزاداروں مقاتل میں یہ لکھا ہے ارے ایک بار شمر نے حسین کی بے ادبی کی حسین کو سجدے سے گرایا ارے مقاتل کے جملے ہیں شمرون جالسون علی صدر الحسین ارے شمر صدر حسین پر تو بیٹھا ارے ایک بار خود خنجر سے حسین کا گلا کاٹنا شروع کیا ایک خنجر چلا ادھر آدم نے رخ میرا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ایک ایک کر کے ایک نبی ارے زمنا رخ تبدیل کرتا جاتا ہے وہ وقت بھی آیا کہ رسول نے آواز بلند کی یا علی مجھ سے برداشت نہیں علی پر وقت آیا اے فاطمہ مجھ سے برداشت نہیں ارے ماں سیدہ ارے ایک بار ارے مقتل میں پہنچی ہوگی ارے قیدی ہوگی اے شمر ارے میرے بیٹے میں رحم کر ارے میرے حسین کو چکیا بھی اس کے چکیا Hey!